بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین کرام، پروگرام نعت زندگی ہے اور آپ کا میزبان سرور حسین نقشبندی حاضر خدمت ہے۔ پتہ کی بات ہم کرتے ہیں ہر پروگرام کے آغاز میں خود سیکھنے کے لیے، اور کسی نہ کسی کے دل میں وہ بات اتر جائے تو اس سے یقیناً فائدہ بات کرنے والے کو بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کا جو تعلق ہے اس کو کیسے جانا جا سکتا ہے، کیسے ماپا جا سکتا ہے، کیسے اس کی کیفیت کو ماپا جا سکتا ہے، محسوس کیا جا سکتا ہے، اس کے 3 طریقے بزرگوں نے بتائے ہیں کہ 3 اوقات میں اپنے دل کی کیفیت پہ اگر نظر رکھی جائے، اس کو محسوس کیا جائے تو پتہ چل سکتا ہے کہ ہمارا تعلق جو ہے وہ درست راستے کی طرف گامزن ہے یا اس میں کہیں کسی وجہ سے رکاوٹ ہے، اور اگر رکاوٹ ہے تو اس کے لیے ہمیں اپنے اعمال کا اور اپنے کردار کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ 3 اوقات کون سے ہیں، وہ 3 کام کون سے ہیں جن کے دوران انسان اس کیفیت کو جان سکتا ہے، پرکھ سکتا ہے، محسوس کر سکتا ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو پروگرام کے اختتام پہ بتائیں گے۔ پروگرام کا آغاز مہمانوں کے تعارف سے کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ملک کے ممتاز اور بہت ہی خوبصورت لب و لہجے کے ثنا خواں جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ، آپ تشریف فرما ہوئے اور ان کے ساتھ مرحبا یا مصطفیٰ سے ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے نوجوان ثنا خوانوں کو اس پروگرام میں شامل کرنے کا، اور محمد سعود ناصر آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، نعت کا سفر بھی ہمارا جاری و ساری ہے، اور اس میں ہم اس مرحلے تک پہنچے تھے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کی طرف جب پیغام حق لے کر گئے اور وہاں پر جو کچھ ہوا اس ساری صورتحال کو نظم کیا حضرت حفیظ جلندری نے شاہنامہ اسلام میں۔ اس کے بعد جب آپ واپس تشریف لائے اور اس کے بعد پھر ایک نئے جذبے کے ساتھ، ایک نئے ولولے کے ساتھ آپ نے دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا، اور طائف کے سفر کے بعد ایک ایسا مرحلہ آیا کہ جب کچھ لوگ یمن سے اور کچھ مدینہ منورہ جس کا نام اس وقت یثرب تھا، وہاں سے کچھ لوگ آئے اور وہ ایمان لے کر واپس اپنے علاقوں کو پہنچے، اور پھر یہ ایک نئے دور کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے۔ اور یہ جو خاص 2 لوگ تھے جن کا ذکر شاہنامہ اسلام میں حضرت حفیظ جلندری نے کیا ہے، انہوں نے ان اشعار میں ان کو نظم کیا ہے، اور پھر ایک نئے سلسلے کا آغاز اس کے بعد ہو جائے گا۔ یہ اشعار دیکھیے کہ رسول اللہ پھر طائف سے مکے کی طرف آئے، برائے دعوت و تبلیغ حق پھر سر بکف آئے، یہاں بہر تجارت سب قبائل آتے جاتے تھے، رسول پاک انہیں جا کر پیام حق سناتے تھے، بہت سے خوش نصیب اللہ پر ایمان لے آئے، گھروں کی سمت پلٹے دولت عرفان لے آئے، اسی صورت سوید یثربی ایمان لائے تھے، ایاس ابن معاذ اوسی اسی صورت سے آئے تھے، اسی صورت سے چند افراد آئے ارض یثرب سے، پسند آیا انہیں اسلام ہی سارے مذاہب سے، وطن میں جا کے سب نے دین بیضا کی منادی کی، کہ لوگوں جاگ اٹھی قسمت ہماری خشک وادی کی، وہ پیغمبر کے جس کا منتظر سارا زمانہ تھا، وہ پیغمبر نوشتوں کے مطابق جس کو آنا تھا، اسی کو دیکھ کر آئے ہیں ہم مکے کی بستی میں، خدا کا نام لیتا ہے جہان بت پرستی میں، سنو ہم نے کلام اس کا سنا ہے اپنے کانوں سے، جو صورت ہم نے دیکھی کہہ نہیں سکتے زبانوں سے، خدا کے فضل سے ہم سب مسلمان ہو کے آئے ہیں، خدا کے فضل سے ہم سب مسلمان ہو کے آئے ہیں، دلوں سے بت پرستی کی نجاست دھو کے آئے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو ابتدائی طور پر یمن اور مدینہ منورہ جو یثرب تھا اس وقت ایمان لے کے اپنے علاقوں کو لوٹے، اور پھر وہاں پہ جا کر انہوں نے دین کی تبلیغ کا آغاز کیا، اور پھر کس طرح سے منظر بدلا وہ انشاءاللہ ہم وقتاً فوقتاً آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب تشریف فرما ہیں، بسم اللہ آغاز کیجیے۔ سرور صاحب، پچھلے دونوں QTV سے میرا ایک سلام ریلیز ہوا، پوری دنیا میں اسے بڑا پسند کیا گیا، اسی موضوع پہ جناب شہزاد مجدی صاحب نے کچھ اشعار کہے ہیں، اسی سے آغاز کر رہا ہوں۔ بسم اللہ۔
سلام اس پر کہ جس کی پیروی ایمان ہے اپنا، سلام اس پر کہ جس کی پیروی ایمان ہے اپنا، سلام اس پر کہ جس کی گفتگو قرآن ہے اپنا، سلام اس پر کہ جس کی گفتگو قرآن ہے اپنا، سلام اس پر جو خلق و خلق میں یکسر یگانہ ہے، سلام اس پر جو خلق و خلق میں یکسر یگانہ ہے، سلام اس پر سر قصر دنا جس کا ٹھکانہ ہے، سلام اس پر جو بن مانگے کرم کی انتہا کر دے، سلام اس پر جو بن مانگے کرم کی انتہا کر دے، سلام اس پر جو گمراہوں کو یکدم باخدا کر دے، سلام اس پر جو گمراہوں کو یکدم باخدا کر دے، سلام اس پر، سلام اس پر کہ جس کے گھر کا ہر ایک فرد نوری ہے، سلام اس پر کہ جس کے گھر کا ہر ایک فرد نوری ہے، سلام اس پر کہ جس کی آل سے نسبت ضروری ہے، سلام اس پر کہ جس کی آل سے نسبت ضروری ہے، کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جی محمد سعود ناصر بسم اللہ آغاز کیجیے آپ بھی۔ اے رسول امین، اللہ خاتم المرسلین، اے رسول امین، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، سبحان اللہ، ہے عقیدہ یہ اپنا، بس صدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں،
تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے. اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین سبحان اللہ سبحان اللہ. تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین. سبحان اللہ. تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا اس زمین میں ہوا آسمان میں ہوا تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا اس زمین میں ہوا آسمان میں ہوا. کیا عرب کیا عجم سب ہیں زیر نگین. سبحان اللہ ماشاءاللہ. کیا عرب کیا عجم سب ہیں زیر نگین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین اکرام بریک کا وقت ہو چکا ہے اور ہمارے ساتھ رہیے ابھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. بریک کے بعد پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں نعت زندگی ہے اور جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں اور محمد سعود ناصر جو ہیں وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. سعود کون سے آپ مرحبا یا مصطفیٰ کس سیزن میں آپ آئے تھے؟ میں مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 9 میں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. اچھا جی اور کوارٹر فائنل تک میرا سفر تھا. کوارٹر فائنل کیسا آپ کا تجربہ رہا؟ جی الحمدللہ کافی کچھ سیکھنے کو ملا اس میں مجھے. بہت کچھ ایکسپیرینس میں نے اس میں گین کیا الحمدللہ اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا. چلیں ماشاءاللہ. بسم اللہ آپ سب کیا بتا کر رہے ہیں جناب؟ سرور صاحب ایک نیا کلام ہے اسی کی چند اشعار بسم اللہ. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں. طلب کی جھولی بچھاؤ حضور دیتے ہیں. طلب کی جھولی بچھاؤ حضور دیتے ہیں. تم ان کے در پہ تو آؤ حضور دیتے ہیں. تم ان کے در پہ تو آؤ حضور دیتے ہیں. عطا کے قیمتی
گوہر حضور دیتے ہیں، عطا کے قیمتی گوہر حضور دیتے ہیں، اور گدا کو شان سکندر حضور دیتے ہیں، گدا کو شان سکندر حضور دیتے ہیں، سکون و امن کی چادر حضور دیتے ہیں، سکون و امن کی چادر حضور دیتے ہیں، جو در بدر ہیں انہیں در حضور دیتے ہیں، جو در بدر ہیں انہیں در حضور دیتے ہیں۔ سرور صاحب سے دیکھیے، بسم اللہ۔ سوال حشر میں ہوگا کہ کون دیتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سوال حشر میں ہوگا کہ کون دیتا ہے، سبحان اللہ۔ کہیں گے سارے پیمبر حضور دیتے ہیں، کہیں گے سارے پیمبر حضور دیتے ہیں، اور ایک اور قیمتی شعر، گدا کو زحمت بارے دیگر نہیں ہوتی، گدا کو زحمت بارے دیگر نہیں ہوتی، بلا بلا کے مقرر حضور دیتے ہیں، بلا بلا کے مقرر حضور دیتے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی سعود ناصر کیا پیش کر رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ۔ میں جناب پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک کلام چند اشعار۔ غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے، سبحان اللہ۔ غلام حشر میں، سبحان اللہ۔ یہ کس کا شہر قریب آ رہا ہے، دیکھو تو سبحان اللہ۔ یہ کس کا شہر قریب آ رہا ہے، دیکھو تو کہ درود پڑھتے ہوئے قافلے ہوا
کے چلے سبحان اللہ سبحان غلام حشر میں سبحان اللہ سبحان اللہ نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے غلام حشر میں نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا ماشاءاللہ نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا کہ جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے غلام حشر میں کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے جناب سید نصیر الدین نصیر گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ کا شعراء فاق کلام خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے سعود ناصر اور کوارٹر فائنل تک آتے ہوئے کتنے کلام آپ نے جو پہلے آڈیشن ہوتا ہے اور پھر اگلے مرحلے میں 2-3 کلام تو آپ نے یقیناً پڑھے ہوں گے جی جی کون کون سے کلام آڈیشن میں میں نے پڑھا تھا استاد گرامی کا پڑھا ہوا کلام اور جب لیا نام نبی میں نے دعا سے پہر یہ پڑھا تھا اور کوارٹر فائنل میں جو میں نے پڑھا تھا وہ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا ٹھیک جی تو آپس میں کوارڈینیشن کے ساتھ یہ کلام کی سلیکشن ہوتی تھی یا خود بخود کرتے تھے آپ جی کوارڈینیشن کے ساتھ سلیکشن ہوتی تھی کلام کی ٹھیک جی جی ناظرین اکرام مرحبا یا مصطفیٰ کا سیزن 9 اس بار تھا اور یہ یقیناً بہت بڑا کمپٹیشن ہوتا ہے اور پورے ملک سے بچے اس میں شریک ہوتے ہیں اور پوری دنیا میں اس کا انتظار کیا جاتا ہے اور بچوں کے لیے نوجوانوں کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے اور سیکھنے کا بہت موقع ملتا ہے خاص طور پہ جتنے بھی لوگ اس میں آتے ہیں اور جو شریک ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی پڑھائی کے اوپر جو تبصرہ ہوتا ہے وہ بہت ایسا ہوتا ہے کہ جس سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے بریک کا وقت ہے ہمارے ساتھ رہیے ابھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں جی ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو بریک کے بعد اور پروگرام کا یہ آخری حصہ ہوتا ہے اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ کلام بھی شامل ہو اور خاص طور پہ اولیاء کرام کی مناقب کے حوالے سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے مہمانوں سے ضرور کچھ نہ کچھ اس سیگمنٹ میں شامل کریں جی سعود کیا پیش کر رہے ہیں آپ بسم اللہ میں جناب مظفر وارسی کا ایک کلام واہ جو بسم استاد اللہ گرامی کا پڑھا ہوا کلام ہے پیش بسم اللہ جہاں بھی
سے دو صدا سرکار سنتے ہیں سبحان اللہ سبحان سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں میرا ہر سانس ان کی آغٹوں کے ساتھ چلتا ہے میرا ہے سانس ان کی آغٹوں کے ساتھ چلتا ہے اور میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے کہ پکارو چاہے کتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ جی مسعود آپ سے بات نہیں ہو سکی آپ بار بار ذکر کرتے رہے ہیں کن سے سیکھتے ہیں آپ اور فالو کرتے ہیں کہ کہاں جی سے میں استاد گرامی جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب سے ماشاءاللہ میرے چاچا جان بھی ہیں ٹھیک اور گھر میں کچھ ماحول بھی ایسا ملا دادا جان بھی میاں محمد شریف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ بھی نعت خوان تھے والد صاحب بھی نعت خوان تھے لیکن وہ فیلڈ میں نہیں آ سکے ٹھیک تو باقاعدہ استاد گرامی سے میں سیکھا اور الحمدللہ گھر میں مجھ سمیت سب بچے بھی ماشاءاللہ حضور کی نعت سے وابستہ ہیں الحمدللہ ٹھیک اور باقی تعلیمی سلسلہ جو ہے وہ بھی جاری و ساری ہے جی کون سی کلاس میں الحمدللہ ہے جی میں جاب کر رہا ہوں ٹھیک ایک ہے ملٹی نیشنل کمپنی میں ٹھیک جی ان کے ساتھ میں وابستہ ہوں ٹھیک جی استاد گرامی کیا کہتے ہیں آپ جناب بچوں کی تربیت کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا ابھی کون سی چیز زیادہ بنیادی ہوتی ہے جو سیکھنے کے لیے آتے ہیں یا آپ سکھاتے ہیں ہم کو سرور صاحب آپ بھی استاد ہیں سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے بچے کا شوق بہت زیادہ ضروری ہے امپورٹنٹ جو چیزیں شوق ہو پھر اس کے بعد ایک چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حسن صوت سے نوازا ہو ٹھیک تو یہ دونوں چیزیں حسن صوت بھی ہو شوق بھی ہو جذبہ بھی ہو پھر بچے سیکھتے ہیں الحمدللہ بسم اللہ اللہ کریم کا فضل ہے ماشاءاللہ کیا عطا کر رہے ہیں جناب جی قبلہ سید منظور القنان شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک منقبت حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی اور جو میں نے پڑھی بسم اسی کے چند اشعار یہ داتا ہے میرے داتا ہے 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 دینے کا ہے ڈھنگ نرالا کیا ادنا اور کیا ہے اعلیٰ کاسا سب
کر ڈالا در سے کوئی خالی نہ ٹالا یہ داتا ہے میرے داتا ہے یہ داتا ہے میرے داتا ہے یہ داتا ہے میرے داتا ہے بٹتا ہے سبتین کا صدقہ بٹتا ہے سبتین کا صدقہ دیتے ہیں ثقلین کا صدقہ ہم مانگے حسنین کا صدقہ والی کونین کا صدقہ یہ داتا ہے میرے داتا ہے یہ داتا ہے میرے داتا ہے خواجہ ہند ہے کامل ان سے راہنمائی حاصل ان سے گنج شکر کی محفل ان سے اور داروے درد ہر دل ان سے یہ داتا ہے میرے داتا ہے یہ داتا ہے میرے داتا ہے یہ داتا ہے میرے داتا ہے کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور فیض عالم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہدیہ منقبت پیش کر رہے تھے، اور ایک شعر میں چاہوں گا کہ ہم جاتے جاتے جو آپ نے کوارٹر فائنل میں جو کلام پڑھا تھا اس کا ایک استائی اور ایک انترا سنا دیں اور پھر اجازت طلب کرتے ہیں۔ بخت سیاہ جب در عالی پہ رکھ دیا، بخت سیاہ جب در عالی پہ رکھ دیا، سورج انہوں نے دستے سوالی پہ رکھ دیا، آنکھیں بخیر آیا ہوں روزے کے ہر طرف، آنکھیں بخیر آیا ہوں روزے کے ہر طرف، لیکن خیال روزے کی جالی پہ رکھ دیا۔ بہت شکریہ محمد سعود ناصر اور جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب، بہت ساری دعائیں آپ کے لیے۔ اور ناظرین اکرام، پروگرام اپنے اختتامی لمحات میں ہے، اور میں نے آغاز میں جو پتے کی بات آپ سے شیئر کی تھی، ذکر کیا تھا کہ وہ کون سا لمحہ ہے، بلکہ وہ کون سے لمحات ہیں جس میں بندہ اپنے اللہ کے ساتھ تعلق کی کیفیت کو محسوس کر سکتا ہے، جان سکتا ہے، اور اس کا جائزہ لے سکتا ہے، اس کا محاسبہ کر سکتا ہے، اور یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ میرا جو سفر ہے، میری زندگی جو ہے وہ درست راستے پہ گامزن ہے یا نہیں ہے۔ وہ کیسے جانا جا سکتا ہے
کہ آپ اپنے اس تعلق کو اللہ کے ساتھ، اپنے اس رشتے کو محسوس کیسے کر سکتے ہیں، جس کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ 3 مواقع ایسے ہیں کہ جن موقعوں پہ آپ یہ جان سکتے ہیں۔ ایک تو نماز کے وقت اگر آپ کا دھیان دنیاوی معاملات کی طرف ہے اور اللہ کی طرف نہیں ہے، کہ جو اللہ کی عبادت ہے اس کو کرتے وقت اگر آپ کا دھیان اللہ کی طرف نہیں ہے اور وہ تعلق اور وہ رشتہ آپ کو جڑا ہوا محسوس نہیں ہوتا، تو پھر ہمیں ضرور اس بات پہ سوچنا چاہیے۔ اور پھر جو اللہ کا کلام ہے اس کی تلاوت کرتے ہوئے بھی اگر آپ کے دل کی کیفیت نہیں بدلتی اور آپ کے دل کا حال اپنے اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، تو پھر بھی ہمیں اس بات پہ سوچنے کی اور غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور تیسرا، جب اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق ملے تو اس ذکر کی کیفیت میں اور ان لمحوں میں اگر ہمارا دل اللہ کے ساتھ تعلق اور وہ تار جڑی ہوئی محسوس نہیں ہوتی یا جڑنے کی کوشش نہیں کر رہی اور ہمارا دھیان پھر بھی ادھر ادھر ہے، تو پھر ہمیں ضرور اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور پتے کی بات کے ذریعے پتے تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں منقبت کے اشعار پیش کرنے ہیں، اور حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں وہاں پہ حاضری کے وقت یہ چند اشعار کہے تھے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے حاضری مکمل کرتے ہیں، آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں۔ امیر جادہ عرفان مرشد رومی دل و نگاہ کے سلطان، مرشد رومی امیر جادہ عرفان، تمہارے در پہ پہنچ کر دکھائی دیتا ہے نگار خانہ امکان، مرشد رومی نگار خانہ امکان، مرید حضرت اقبال در پہ حاضر ہے، ہو اس کے درد کا درمان، مرشد رومی دل و نگاہ کے سلطان، مرشد رومی